معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ مومنون کا ترجمہ اور اس کی نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ مومنون مکی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ اور چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے اس میں وہ مضمون بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر ہے، خالق کائنات اور اس کی مخلوقات کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے موت کا ذکر ہے، عالم برزخ کا ذکر ہے، اور حشر کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور قرآن جو سچی کتاب ہے اس کا ذکر ہے، توحید اور رسالت کا ذکر ہے۔ اور اس میں جو ہے 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ اس صورت میں ابتدائی آیات میں مومنوں کی کامیابی اور کامیاب مومنوں کی علامات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ مومن کامیاب کون مومن لوگ ہوتے ہیں، اور مومن جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز کرتا ہوں۔ بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ خوف الہی کا ان پہ جو ہے غلبہ ہوتا ہے، خوف الہی ان پہ طاری ہوتا ہے، اور جسم ان کا کانپتا رہتا ہے۔ اور کامیاب وہ لوگ ہیں کہ وہ فضول اور بے ہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اور نیک بندے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھتے جس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ زبان سے فضول کلام جو ہے وہ نہیں نکالتے۔ جیسا کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔ تو نماز کا ذکر پھر کیا گیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں کیا بس یوں ہی نماز نہیں پڑھتے، نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پورا کنسنٹریشن جو ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پورا ذہن، ان کا دل، ان کا دماغ، ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے جسم کے ہر اعضاء جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں، اور وہ عاجزی، انکساری، تواضع، قناعت، دلی طور پہ بھی وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کو وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، یعنی ان کی پوری توجہ للہ کی طرف ہوتی ہے، خالق کائنات کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے خوف الہی کا ان پہ غلبہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے موبائل آن ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے موبائل جو ہیں وہ سائلنٹ میں ہوتے ہیں، لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو موبائل کو بند کر دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو موبائل کو گھر پہ رکھ کے آتے ہیں کہ دنیا کے ہر کام میں جو ہے وہ موبائل کا استعمال کریں گے، لیکن جب اللہ کی بات آئے گی تو ہم موبائل کو ایک سرے سے ہٹا ہی دیں گے۔ تو یہ نیک بندوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور کامیاب وہ لوگ ہیں جو فضول اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو فضول باتیں نہ کرتا ہو، جو فضول باتوں سے بچتا ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ فضول باتیں کر رہا ہے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ جو ہے ہم دن بھر
آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں آ جاتے ہیں، ٹینشن رہتی ہے، تو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کی نماز پڑھنے کو کہا ہے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز پڑھنے کو کہا ہے، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کو پڑھنے کہا ہے، مغرب کو پڑھنے کو کہا ہے، اور دن بھر کے پورے معاملات کو، پریشانیوں کو اور مصائب کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کی نماز پڑھنے کو ادا کرنے کو کہا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی آن کر دیتے ہیں اور کامیڈی دیکھتے ہیں، کامیڈی سنتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان اللہ کے ذکر ہی سے وہ انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ کر لیں، سکون وہ خالق کائنات کے ذکر ہی میں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، مومن کامیاب ہونے والے فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں اور ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پہلے کس کا ذکر آیا؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے وہ عادی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خشوع و خضوع بھی رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور پھر دوسرا عمل کیا بتایا؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کمایا اس کو پاک کرنا ہے، مال کو پاک کرنا ہے، اپنے اشیاء کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے لیے کیا؟ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ 2.5% جو رقم ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو وہ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز، پہلی نماز کو خشوع و خضوع سے، دوسری وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسرا وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ زنا نہیں کرتے، وہ چغلیاں نہیں کرتے، یعنی وہ وہ بے حیائی کو دیکھتے نہیں، وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح سے بے شرمی، بے حیائی کو سے خود کو بچاتے ہیں، مگر اپنی زوجہ یا اپنی کنیز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا حق حاصل کرتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں صرف جو مومن کے لیے کنیزیں حلال ہیں یا بیوی حلال ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ جیسا کہ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ کنیزیں وہ حلال تھیں، اور اسی لیے وہ کنیزوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے، وہ کنیزوں کا جو حق ہے وہ ادا بھی کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بس بے شک یہ لوگ اس بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے، اور جو کوئی ان کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، بس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے گنہگار ہیں۔ یعنی آج کے دور میں دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت میں، اسلام میں، دین میں، قرآن و حدیث کے مطابق 4 شادیاں ہم کر سکتے ہیں، 4 بیویاں ہم رکھ سکتے ہیں، 4 مرتبہ ہم شادی کر سکتے ہیں، 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، مگر 4 بیویوں کے علاوہ جس سے بھی ہم شادی کریں گے تو وہ حرام شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی زیادہ وہ سہولت فراہم کر دی کہ تمہیں ایک خاتون سے اگر تمہیں تشفی نہیں ہوتی، دوسری شادیاں کر لو، تیسری شادی کر لو، اور چوتھی شادی کر لو، تم 4 شادیاں کر لو، اور اس طرح سے تم زندگی گزار سکتے ہو۔ تم 4 شادیاں کر کے وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہو، روشن بنا سکتے ہو، اور اس طرح سے تمہاری دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تمہارے جو ضروریات زندگی ہیں، اگر تمہارے اندر شہوت زیادہ ہے، اگر تمہاری ضرورت زیادہ ہے، چاہے شہوت کے اعتبار سے، چاہے جسمانی اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، اگر تمہارے پاس ضرورتیں زیادہ تم چاہتے ہو خواتین، تو 4 شادیاں کر لو۔ ایک سے نہیں بھرتا، دوسری شادی کر لو، تیسری شادی کر لو، 4 شادی کر سکتے ہو، مگر حرام کام نہیں کرتے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور وہ لوگ کامیاب مومن ہیں جو اپنی ایمانتوں اور اپنے حد کی وہ پابندی کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی انہیں 1000 روپے دیتا ہے، 1 لاکھ روپے دیتا ہے، 1 کروڑ روپے دیتا ہے،
تو اس امانت میں وہ خیانت نہیں کرتے، اور جو امانت انہیں دی جاتی ہے اس میں وہ خیانت نہیں کرتے، اس میں وہ کمی یا بیشی نہیں کرتے، اور اپنے عہد کی وہ پابندی کرتے ہیں، یعنی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، جو انہوں نے پرومس کیا ہے، اپنے وعدے کو مکمل طور پہ کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں آپ کو 1000 2 دن کے بعد دوں گا تو وہ 1000 2 دن کے بعد دے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ جو ہے میں آپ کو یہ گفٹ کروں گا تو وہ گفٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جاؤں گا تو وہ اس کے ساتھ جہاد میں جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور وہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب سے سوچیں، پہلی آیت میں بھی نماز کا ذکر تھا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر ابھی کیا اللہ فرماتا ہے، اور وہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جو صرف مقبول ہوگی، جو منظور ہوگی، وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں وہ قبول کی جائیں گی، یعنی وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، یعنی ان کے پاس علم، عقل، ذہن اور خشوع و خضوع ہوگا۔ اسی لیے جو بھی وہ عبادتیں کریں گے، جو بھی وہ فرض نمازیں پڑھیں گے، وہ نماز قبول کر لی جائے گی۔ یہاں حفاظت سے مراد قبول کر لی جائے گی، کیسے کہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور اس میں جو نماز کے جو ارکان ہیں اس کو مکمل طور پہ ادا کریں گے۔ یہی وارث ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ کون لوگ؟ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو اپنے عہد کو، وعدے کو پورا کرے گا، جو زکوٰۃ دے گا، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، اور جو گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے، یعنی سب سے بڑی جنت فردوس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو، یعنی انسان سے مراد آدم علیہ السلام کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ، یعنی ماں کے رحم میں جو ہے، اور ہم نے نطفے کو علقہ، ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، یعنی پانی کی ایک بے وقت قطرہ، یعنی پانی کی ایک بے وقت بوند، یعنی پانی کی ایک ایسی بوند جس کی کوئی حقیقت نہیں، جو بے وقت ہے، جو کیا کہیں گے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا کوئی وزن نہیں، جس کا کوئی معنی نہیں، جو ایک ناپاک قطرہ ہے، جو ایک بدبخت قطرہ ہے، جو ایک پانی کا ایسا قطرہ ہے جس سے انسان نفرت کرتا ہے، مگر پانی کی ایک بقت بوند کے ایک قطرے کو ہم نے ماں کے پیٹ میں 40 دن میں جو حالت پیدا ہوتی ہے، پھر ہم نے علقہ اسے کہتے ہیں، 40 دن میں جو پیدا ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں ایک قطرے کو وہ علقہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت بنا دیا، اور گوشت کا لوتھڑا، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنا دیا، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا، پھر ہم نے اسے دوسرے انداز میں پیدا فرمایا کہ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ پھر اس کے اوپر گوشت بن گیا، اور پھر اس کی شکل بن گئی، پھر اس کے اندر روح پھونک دی گئی۔ اب دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے، اور جو سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس کے اندر عقل آ گئی، جس کے اندر شعور آ گیا، جس کے اندر دماغ آ گیا، جس کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ آ گیا، جس کے اندر انٹیلیجنسی آ گئی، جس کا دماغ اتنا زیادہ تیز ہو گیا کہ وہ چاند کو پہنچ گیا، وہ پہاڑ کی چوٹیوں کو اس نے طے کر لی، اور کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، جسم سے دیکھ کر اور سن کر وہ ساری چیزیں وہ سیکھ گیا۔ یعنی انسان کو دیکھ کر، اپنے والدین کو دیکھ کر، اپنے بھائی اور اپنی بہنوں کو دیکھ کر وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سیکھ گیا۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ بس بہت برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، جو سب سے بہتر
پیدا کرنے والا ہے کہ تم دنیا میں رہے، بے شک پھر تم اس کے بعد ضرور مر جاؤ گے، پھر بے شک قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا ہے اور وہ کس حالت میں ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی مخصوص مقدار کو نازل کیا، یعنی جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ بہت زیادہ بارش ہو گئی، اتنی زیادہ بارش ہو گئی کہ پورا شہر ڈوب گیا، یا اتنی کم بارش ہوئی کہ جو ہے پورا قحط سالی ہو گئی، اور جو ہے پورا کھیت کھلیان اور پیداوار کچھ بھی نہ ہوئی۔ ہم نے ایسی بارشیں کی کہ سارے کھیت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہریالی ہو گئی، اور جو ہے ہم نے ایسی بارشیں کی جو ہے جس کے ذریعہ چرندوں نے، پرندوں نے، جانداروں نے، پیڑ پودوں نے سیرابی حاصل کی، اور وہ صحت مند ہو گئے، اور اس طرح سے زمین کے اندر وہ پانی داخل ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا، اب اس کو جو ہے انسان استعمال کر رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے۔ اب دیکھیں آسمان میں جو ہے وہ کتنا بڑا آسمان ہے، اس میں پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے۔ ہم تو ایک آسمان کے حوالے سے نہیں جانتے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ نظام شمسی میں جو 11 جو پلانٹس ہیں، ہے نا، مرکری ہے، زحل ہے، مارس ہے، ارتھ ہے نا، جوپیٹر ہے، والکین ہے، یعنی عطارو ہے، زہرہ ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، پلیٹو ہے، یعنی والکین ہے۔ یہ اتنے سارے جو الگ الگ پلانٹ ہیں، جس طرح سے زمین ایک جو ہے پلانٹ کا ایک حصہ ہے، اسی طرح سے کئی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پلانٹس ہیں، مگر اللہ کی شان ربوبیت کیا ہے، اللہ کی شان الوہیت کیا ہے، ہم تصور کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہی کہتے ہیں اے باری تعالیٰ تیری شان الوہیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے 18,000 مخلوقات پیدا کر دی، تو ہم اس کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس کا ذرہ ذرہ، اس کا ریزہ ریزہ ہم سے واقف ہے، میں اس سے واقف ہوں۔ جنات کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہے، انسان کے بارے میں بھی مجھے پتہ ہے، چرندوں کے بارے میں بھی پتہ ہے نا، درندوں کے بارے میں پتہ ہے، زمین کے اوپر رہنے والے جانداروں کے بھی پتہ ہے، زمین کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ جاندار کا بھی پتہ ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، آسمان ہے، 7 آسمان ہے، اس کے بعد اس کائنات میں کروڑ اربوں خربوں اور مہاسنکھوں درخت ہیں، ان کے تنے ہیں، پتیاں ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، اور آسمان سے گرتا ہوا بارش کا پانی ہے، اور ہوائیں ہیں، اور ہواؤں کے اندر نائٹروجن ہے، اور ہواؤں کے اندر آکسیجن ہے، اور ہواؤں کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ہواؤں کے اندر نائٹروجن ہے، ہواؤں کے اندر فاسفورس ہے، ہواؤں کے اندر جو کلوریم ہے، ہواؤں کے اندر جو ہے کیلشیم ہے، ہواؤں کے اندر جو بھی ذرات ہیں، الیکٹرون ہیں، پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، آسمان کے اندر، آسمان کے اوپر، آسمان میں جو تارے ہیں، آسمان میں جو ستارے ہیں، آسمان میں جو چاند ہیں، سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، تابع سیارے ہیں، عرش ہے، فرش ہے، زمین ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ کی موجوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین میں کتنے ریت ہیں، زمین میں کتنے بالو ہیں، زمین میں کتنی اینٹیں ہیں، زمین کے ذرے ذرے کا علم کس کو ہے، اللہ رب العزت کو ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کتنی چٹانیں ہیں، اس کی لمبائی کتنی ہے، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے دریا ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے سمندر میں رہنے والے جاندار ہیں، کتنی ویل مچھلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان، جاندار اور جنات، انسان تمام تر لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ان کی تمام تر پرابلم کا سولوشن کر رہا ہے۔ وہی اللہ فرماتا ہے کیا،
اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یعنی اے انسان تم یہ نہ سوچو کہ اللہ نے جو ہے وہ دنیا بنا دیا، اللہ نے جو ہے وہ آسمان بنا دیا، اللہ نے جو ہے تارے ستارے سورج چاند اور پہاڑ دریا سمندر شجر حجر چرند پرند جاندار ہے نا، پانی میں رہنے والے جاندار، تمام اللہ کی 18,000 مخلوقات، انسان جن جنات فرشتے، سب کو اللہ نے پیدا کر لیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، انہیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب جانتا ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ کس حالت میں ہے، یعنی ہمالیہ پہاڑ کیسا ہے، اس کے بعد جو ہے کون سا ماؤنٹین کیسا ہے، کون برف کا پہاڑ ہے، کون پہاڑوں کا پہاڑ ہے، کون جو ہے وہ پتھروں کا پہاڑ ہے، اور کتنی سمندر کی موجیں جو ہیں وہ کتنی بلند تک وہ موج کر رہی ہیں، اس کے دھارے کہاں تک بلند ہو رہے ہیں، کتنے سمندر کے جو پانی ہیں وہ گہرے ہیں، اور کب قیامت آنے والی ہے، کتنے لوگ ہلاک وہاں ہونے والے ہیں، سونامی میں کتنے لوگ ہلاک ہوں گے آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں، جاپان میں جو زلزلہ آئے گا اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوں گے اور کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی تمام تر ذرہ ذرہ، پتا پتا، ریزہ ریزہ ہے نا، قطرہ قطرہ، روشنی روشنی، ذرہ ذرہ، قطرے قطرے سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا اور وہ کس حالت میں ہے، اور ہم نے آسمان سے پانی مخصوص مقدار کو نازل کیا۔ یعنی اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو مثال بنایا، کیا؟ ہمارے لیے ایک نشانی پیش کی، ہمارے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک چیز کو، کیا؟ بارش کو فرمایا۔ بارش کے بارے میں، پانی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے جو ہے بارش برسائی، تو ایسا نہیں کہ کلکتے میں صرف جو ہے ایک جگہ بارش برسائی اور وہ بھر گیا، نہیں، جہاں جہاں پہ جتنی زیادہ ضرورت تھی میں نے بارش برسائی اور جو ہے وہ بارش ہوئی۔ اب دیکھیں کہ جو بھی پانی جم جاتا ہے وہ تو حکومت کی غلطی کی وجہ سے ہے۔ پانی جب برستا ہے اگر وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اچھا ہو تو پانی ڈائریکٹ ڈرین میں چلا جائے، زمین کی تہوں میں چلا جائے، وہ تو حکومت کی غلطی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری مرضی کے مطابق ہی بارش ہوتی ہے، اور بارش اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ضرورت کی ہوتی ہے۔ میں ایسا بھی نہیں کرتا کہ کہیں قحط سالی ہو گئی اور کہیں بہت زیادہ ہو گئی بارش، وہاں کے لوگ برباد ہو گئے، تہس نہس ہو گیا، نہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا، یہ پانی زمین اسے جذب کر لیتی ہے، اور یہ پانی جو ہے وہ زمین میں موجود رہتا ہے۔ یعنی جو پانی اوپر سے ہوتا ہے تو جو ہے وہ پانی جذب کر دیا جاتا ہے اور وہ پانی موجود رہتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ پانی ختم ہو گیا، وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، نہیں، وہ پانی جو ہے زمین کے اندر وہ چلا جاتا ہے، اور اس کو بعد میں ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی ہم چاہیں تو ایسی گرمی پڑے کہ زمین کا پانی بھی خشک ہو جائے، اور زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو دریا ہے وہ بھی خشک ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا تم اس نعمت پر شکر نہیں کرتے؟ پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے، کیا تم اس نعمت پر شکر نہیں کرتے؟ کس نعمت پہ؟ پانی پر۔ کیوں؟ پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور اور انگور کے باغات جو ہیں بنائے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت جو ہے اہل عرب میں کھجور اور انگور کو اسٹور کرنے کا جو ہے نا وہ آسان طریقہ تھا، وہ ایزی وے تھا کہ اس وقت جو ہے کھجوروں کو اور انگوروں کو اسٹور کرنے کے لیے کیا تھے؟ بہت سارے ذرائع موجود تھے، بہت سارے طریقے تھے جس کے ذریعہ کھجور کو جو ہے اسٹور کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے کھجور اور انگور جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے تھے، اس وقت میں ایسی فیسلٹیز تھی۔ پھر اگلی آیت میں تمہارے لیے زمین میں اور بھی کئی پھل ہیں،
یعنی صرف 2 پھل نہیں، کھجور اور انگور نہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جسے تم کھاتے ہو، جڑی بوٹیاں، اناج، پھل ہے، کھیتی ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں سے اور مویشیوں سے جو بھی کھیتی پروان چڑھتے ہیں، ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو، اور ان کے دودھ تم پیتے ہو، ان کے گوشت کھاتے ہو۔ یعنی گائے کو تم ذبح کرتے ہو، گائے کا گوشت کھاتے ہو، خصی کو تم ذبح کرتے ہو، خصی کا گوشت کھاتے ہو، بیل کو تم ذبح کرتے ہو، بیل کا گوشت کھاتے ہو، اور اس طرح سے جو ہے وہ تم کبوتر کو ذبح کرتے ہو، کبوتر کو کھاتے ہو، ہے نا، اور اس طرح سے جو ہے وہ تم بیل کو، بھینس کو، بکرا کو، بکری کو، ہے نا، دمبا کو ذبح کرتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، یعنی گائے کا دودھ بھی پیتے ہو اور اسے ذبح بھی کر دیتے ہو۔ اس طرح سے بکری کا دودھ بھی پیتے ہو، بکری کو ذبح بھی کر لیتے ہو۔ اس طرح سے جو ہے جو بھی حلال جاندار ہیں ان کو تم ذبح کرتے ہو اور انہیں تم کھا لیتے ہو۔ پھر ان مویشیوں سے جو چمڑا حاصل ہوتا ہے، کئی چمڑے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ سوچیں، اب ہر چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، اے بندوں ہماری نشانی کو سمجھ جاؤ، ہمارے قرآن کو سمجھ جاؤ، دین کو سمجھ جاؤ اور دین کے قریب آ جاؤ۔ بت پرستی چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، شرک اور کفر سے توبہ کر لو، آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ، آؤ دین میں داخل ہو جاؤ، آؤ اللہ کی پاکی بیان کرو، آؤ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرو، آؤ اللہ کی الوہیت کا اعلان کرو، آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور چمڑا حاصل ہوتا ہے اور اس کے دودھ سے کئی کھانے کی چیزیں بنتی ہیں، اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت جس کا اصل مرکز طور سینا ہے۔ زیتون کا درخت جس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو اتنا جو ہے معزز بنایا، مکرم بنایا، طاقتور بنایا، اتنا قوی بنایا کہ وہ 1000 سال تک جو ہے اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس درخت زیتون کے درخت کے بہت سارے فوائد ہیں، ہے نا۔ زیتون کا جو تیل ہے وہ ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے، صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور زیتون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر زیتون استعمال کیا کرتے تھے۔ زیتون دل کے مرض کو ختم کرتا ہے، زیتون کینسر کو ختم کرتا ہے، اور زیتون کا تیل جو ہے جسم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسم کے جو ہارمونز ہیں ان کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ پھر اگلے میں یہ تیل کو اگاتا ہے، یعنی زیتون کے پھل کو جو نچوڑیں گے آپ زیتون کے پھل کو تو اس میں سے تیل اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے یہ سالن کو اگاتا ہے، یعنی زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، کیا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، غور کرو تو قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں، اور ان جانوروں میں سے تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اور بھی منافع ہیں، اور جانوروں کو تم کھاتے ہو، اور ان جانوروں پر اور ان کشتیوں پر جو تم سوار کیے جاتے ہو یہ ساری نعمتیں ہیں، ان پر تم شکر ادا کرو۔ یعنی تم جانوروں کو کھاتے ہو، جانوروں کے گوشت کھاتے ہو، ان کے دودھ کھاتے ہو، ان کا چمڑا استعمال کرتے ہو، اور بعض جانور ایسے ہیں جیسے بیل ہے، جیسے سانڑ ہے، جیسے گدھا ہے، جیسے گھوڑا ہے، ان کو تم جو ہے اپنے دنیاوی کاموں میں استعمال بھی کرتے ہو، اور ان کو ہل چلانے کے لیے اور ان کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے ان کو تم استعمال بھی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دور سے بہت زیادہ لو کرتے تھے، دودھ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب دودھ تم کو پیش کیا جائے، یعنی جب تم کو کوئی کہے دودھ پی لیا جائے تو کبھی منع مت کرو۔ آپ اکثر اوقات میں جو ہے نا وہ صرف دودھ ہی پی لیا کرتے تھے، یعنی ہم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اس کے بعد مٹن کھاتے ہیں، سلاد کھاتے ہیں، ٹکیا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے گھول پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ اتنا کھانے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر رسگلہ کھاتے ہیں، اس کے بعد ہمارا پیٹ بھرتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ صرف دودھ پی لیا کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اکثر ایسا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے، کھجور بھی نہیں کھاتے، بس وہ دودھ پی لیتے، یہی ان کا کھانا ہو جاتا۔
طریقہ کیا تھا کہ آپ کبھی بھی دودھ میں پانی ملا کر پی لیتے، کبھی کبھی ایسا ہے دودھ ہے نا اس میں پانی ملا لیتے تو وہ پی لیتے، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دودھ میں شہد ملا کر پینا یہ بھی ثواب اور جو ہے برکت، باعث برکت ہے۔ اور اگلیت میں، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بس کافر سرداروں نے کہا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، یہ تو ہماری ہی طرح بشر ہیں، یعنی ہم اکثر یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بشر والی بات ہوتی ہے یہ بڑی حماقت ہے، یہ بڑی بدبختی ہے، یہ بڑی جہالت ہے، اور یہ بڑا جو ہے وہ بدبختوں کی سوچ ہے۔ یہ اکثر کفار و مشرکین کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح بشر ہیں، تو وہ یہ سوچتے تھے کفار و مشرکین کہ یہ جو رسول اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں تو جو ہیں وہ کیسے ان پہ اللہ کی آیات نازل ہوتی ہے، وہ ان پہ کیسے وحی نازل ہوتی ہے، وہ فرشتے ان کے اوپر جو ہے وہ وحی لے کر آتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح بشر ہیں، یعنی دیکھنے میں اور جسم کے اعتبار سے اور جو ہے جسم کے ظاہری اعتبار سے، کھانا پینا رہن سہن سب تو ہماری طرح ہے، یہ اللہ کے نبی کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ، کیا فرماتے ہیں یہ تو ہماری ہی طرح بشر ہیں۔ پھر اگلت میں یہ کافر کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں تم پر فضیلت حاصل کر جائیں، تم میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ساری باتیں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ یعنی کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام اس لیے تبلیغ کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام اس لیے دین کی دعوت دیتے ہیں، نوح علیہ السلام اسلام کو اس لیے پھیلا رہے ہیں کہ وہ جو ہے تم پہ رول کرنا چاہتے ہیں، وہ تم پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ دیکھو تم وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہے نا وہ ساری باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم حکومت کریں، یعنی نوح علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اگر اللہ تعالیٰ نبی بھیجنا چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل فرماتا، ہم پہلے ہمارے آبا و اجداد سے کبھی سنا ہی نہیں کہ مرد نبی بن کر آئے ہوئے، جیسا کہ اس سے پہلے ادریس علیہ السلام، سیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آ چکے ہیں، مگر ان کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، کئی سو سال گزر چکے ہیں۔ تو یہ کفار و مشرکین نوح علیہ السلام سے کیا فرمانے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اگر نبی بنانا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا تھا تو وہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتا، اور ہم سے پہلے آبا و اجداد تھے، یعنی ہمارے باپ، ہمارے دادا، پردادا، چھردادا، ان تمام لوگوں سے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ کوئی رسول ہوگا یا کوئی نبی ہوگا اور وہ نبی بن کر آئیں گے، مرد جو ہیں وہ نبی بن کر آئیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی آیا ہی نہیں کسی کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے تو بہت سارے نبی آئے تھے، ادریس علیہ السلام، سیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، مگر کیا ہوا تھا وہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، کئی سو سال گزر چکے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام آئے، تو ان کے واقعات اور ان کے علم سے جو ہے وہ اجھل تھے، وہ ان کے علم سے بے خبر تھے، انہیں خبر نہیں تھی۔ پھر اگلی آیت میں یہ ایک ایسے مرد ہیں جن پر جنوں کا سایہ ہے، نعوذ باللہ، یہ مجنون ہیں، ان پر پاگل پن کا دورہ ہے۔ تو کفار و مشرکین نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون کہا، اور یہ کہا کہ ان پہ جن کا سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، اور جو ہے یہ جیسا کہ میں آگے سماعت کریں گے کہ نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال ہے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی، اور جب نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، اس کے بعد وہ 50 سے 60 سال تک وہ زندہ رہے، تو سب ملا کر 1050 سال ہوتی ہے۔ آگے اس کا ڈسکرپشن آئے گا، بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ بس آپ میں کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو ایک وقت کے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو ایک وقت تک،
ایک وقت کے بعد ان کی حالت صحیح ہو جائے گی، پھر یہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کے بعد ان پہ کوئی اثرات آ گئے ہیں، اس لیے وہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ یعنی کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام 40 سال تک کچھ نہیں بولے، اور 40 سال کے بعد جو ہے اچانک وہ دین کی دعوت دینے لگے، اچانک وہ جو ہے وہ اسلام کی طرف بلانے لگے۔ تو کفار و مشرکین یہ کہنے لگے کہ جو ہے اچانک ان پہ جو ہے کچھ سایہ ہو گیا ہے، ان پہ کچھ اثرات آ گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ٹھیک ہے، 950 سال وہ تبلیغ کیے، اور دنیا ختم ہونے کے بعد یعنی ایک کشتی بنائی گئی تھی، ایک کشتی میں قوم نوح کے جتنے مسلم لوگ تھے وہ اس کشتی میں آ گئے تھے، کشتی نوح میں، باقی پوری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو تباہ ہونے کے بعد 60 سال وہ زندہ رہے، اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 950 سال وہ تبلیغ کیے، ٹوٹل 1050 سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار تو میری مدد فرما کہ اس پر کہ کافر مجھے جھٹلاتے ہیں، اور جب 900 سال گزر گئے ہم نے ان کی طرف وحی کیا، آپ کشتی کو بنائیے ہماری نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی پہلی بار حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اور وہ کئی گز لمبی اور چوڑی اور 3 منزلہ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ یہ کفار و مشرکین، یہ ہمارے قوم کے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بت کے پجاری ہیں، جو بت کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ، یہ میری بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ 900 سال تک، 950 سال تک ہم نے جو ہے وہ انہیں دین کی طرف بلایا، اور انہیں جو ہے وہ دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، مگر انہوں نے میری کوئی بات قبول نہ کی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آئے گا، جب عذاب کا وقت آئے گا، قریب آ جائے، اور تندور سے پانی ابلنے لگے، یہ پانی سے بھر جائے گا جو آپ کے گھر میں تھا، پھر تندور بھر جائے گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ بہت وقت کم ہے، مومنین کو کشتیوں میں سوار کیجیے گا، اور ان جانور میں سے ایک ایک جوڑا آپ لے جائیے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے نوح آپ ایک کشتی بنائیں، اور کشتی جو ہے وہ تندور کے ذریعہ آپ جو ہیں وہ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب پانی ابلنے لگے تندور سے تو آپ جو ہے کشتی کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں، آپ کشتی کے اندر جو ہے داخل ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے ساری دنیا غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ پھر پس آپ اس کشتی میں سوار کریں ہر جانور کا ایک جوڑا، اور اگلی آیت میں ہے، ہم اپنے گھر والوں مومنین کو بھی آپ سوار کریں، اور آپ کے گھر والوں میں سے جو مومن نہیں ہیں وہ سوار نہیں ہو سکیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے، نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور جو ان کا ایک بیٹا تھا جو منافق تھے، یہ کشتی میں سوار نہ ہو سکے۔ فرمایا اب ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو دونوں منافق تھا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کشتی میں لینے سے منع کیا، اور کہا کہ یہ لوگ تو ہلاک ہوں گے، اور جو ہیں یہ لوگ منافق ہیں تو یہ سوار نہیں ہو پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اب ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی، تم مجھ سے درخواست مت کیجیے گا، یعنی اپنے بیوی کے بارے میں اور اپنے بیٹے کے بارے میں آپ ہم سے سوال نہ کریں گے کہ ہمیں انہیں بھی ہمارے قریب کر دے، انہیں بھی کشتی نوح میں ڈال دے، انہیں بھی جو ہے وہ زندگی عطا فرما دے، کیونکہ یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، یہ منافق تھے، تو چونکہ یہ منافق تھے تو ان کی کوئی بخشائش نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اب ان ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی تو مجھ سے درخواست مت کیجیے گا، آپ ان کی نجات کے لیے اب دعا مت کیجیے گا، بے شک یہ ظالم ضرور غرق کیے جائیں گے۔ ایک زبردست طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی، تو وہ کشتی میں سارے مومن سوار ہو گئے۔ کشتی 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی، کتنے 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب 10 رجب کو آپ کشتی میں بیٹھے تھے، 10 محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑی پر رک گئی، 10 محرم کو آپ کشتی سے نیچے اترے، اور 10 محرم کو آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا، جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں،
اور جو ہے عاشورہ کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اسلام میں، شریعت میں، دین میں عاشورے کی بڑی اہمیت ہے، بڑا معزز دین ہے، بڑا مکرم دین ہے، بڑا محترم دین ہے۔ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے ہر دور تک یہ مقدس دن رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ توبہ قبول کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے گئے اسی جو ہے عاشورہ کے دن، اور قوم نوح جو ہے کشتی سے اترے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی۔ اس طرح کی بے شمار جو ہیں چیزیں ہیں 10 محرم عاشورہ کے دن ہوئی ہیں۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھ لوگ کشتی پر سوار ہو جائیں اور ٹھیک طرح بیٹھ جائیں، بس آپ کہیں الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچایا، جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ اے محبوب، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے میرے رب، تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 28 اور 29 اگر مسافر پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی تمام تر چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے بے شک اس واقعے میں ضرور نشانیاں ہیں، بے شک ہم ضرور امتحان لینے والے ہیں۔ تو 950 سال تک مومنوں کا مسلمانوں کا کیا امتحان ہوتا رہا، اور کافر ان پر ظلم کرتے رہے، کفار و مشرکین ان مومنین پر، ان مسلمین پر، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں جتنے بھی مسلم تھے وہ جو ہے وہ ان پہ کافر و مشرک نے ظلم کیا، اور کافروں کو بہت مہلت دی گئی، کافر ذلیل و رسوا ہوئے اور مومن کامیاب ہوئے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم ہی صرف ایک ایسی قوم نہیں تھی کہ وہ ذلیل و رسوا ہوئی اور اللہ نے انہیں غرق کیا، نہیں، اس کے بعد بہت ساری قوم تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے فرعون تھے، قوم میں بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل میں جو ہیں فرعونی بھی ظالم تھے اور فرعون کی قوم تھی۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی، لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ کافر ذلیل رسوا ہوئے اور مومن کامیاب ہے۔ پھر نوح کی قوم کے بعد بھی ہم نے دوسری قوم پیدا کی، ہے نا، قوم ہود کی قوم عاد، اور پس ہم نے انہی میں سے ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے نصیحت فرمائی، اے لوگوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا بس تم ڈرتے نہیں؟ یعنی تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ پھر جو ہے آیت نمبر 33 میں ہے، اور کافر قوم کے سرداروں نے کہا، اور انہوں نے آخرت کے ملاقات کو جھٹلا دیا، حالانکہ ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا فرمائی، نعمتیں عطا فرمائی، یعنی انہیں ہم نے سرداری دی، انہیں ہم نے بادشاہت دی، انہیں حکومت دی، مگر کیا انہیں جب سب کچھ مل گیا تو کیا کرنے لگے؟ یہ جو ہے وہ کیا سرکش ہو گئے، یہ اللہ کے شکر کی بجائے اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ اور اگلی آیت میں ہے جس سے تم کھاتے ہو انہی چیزوں سے وہ کھاتے ہیں، اور جن چیزوں سے تم پیتے ہو انہی چیزوں سے وہ پیتے ہیں، یعنی تو ان کی نگاہ میں وہ طاقت کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں اور وہی سماعت کر رہے ہیں، ان کی عقل، شعور اور ان کا مقام اس قدر بلند کیسے ہو گیا؟ یعنی دونوں تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کا مقام کیسے بلند ہو گیا؟ ہم دیکھنے میں ہم بھی ویسے ہی ہیں اور وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور وہ بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، تو ان کا مقام اتنا بلند کیسے ہو گیا؟ سرداروں نے کہا تم اگر ان کی پیروی کرتے ہو تو یعنی تم نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کی، بے شک اس وقت تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ نبی ہیں، ان نبی کی
تم پیروی کر رہے ہو، ذرا بتاؤ نبی کی جو صفات ہوتی ہیں تم ان نبی کو کیا دیکھ کر نبی مان رہے ہو اور ان کی پیروی کر رہے ہو؟ یہ تو ہماری طرح دیکھتے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، یہ تو ہماری طرح چلتے ہیں، یہ تو ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تم ان کی اگر پیروی کرتے ہو، ایک بشر کی تم پیروی کرتے ہو تو ضرور نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں۔ تم سردار ہو کر اپنے جیسے بشر کی باتیں مانتے ہو اور انہیں نبی مانو، یہ تمہارے لیے بہت نقصان کی بات ہے۔ یعنی وہ ان کے پاس دولت کا نشہ تھا، دولت کا خمار تھا، دولت کا غرور تھا، دولت کا تکبر تھا، دولت کا گھمنڈ تھا، دولت کی پراؤڈ تھی۔ انہوں نے نبی کے صرف ظاہر کو دیکھا، انہوں نے نبی کے صرف بشریت کو دیکھا، انہوں نے نبی کے جو ہے بشری جو جسم کے اعضاء تھے ان کو دیکھا، ہے نا۔ نبی کے مقام و مرتبہ کو نہ سمجھ سکے، نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبہ کو، نبی کے عزت کو، نبی کے جلال کو، نبی کے مقام کو، نبی کی ہے نا نبوت کو، نبی کی رسالت کو اور نبی کی شخصیت کو وہ نہ سمجھ سکے۔ بس وہ ظاہر کو دیکھتے رہے، بس وہ ہماری طرح کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں نہیں، نبی تو وہ ہیں جو سید الانبیاء ہیں، نبی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں گزار دیا۔ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی، انہیں تو بس اللہ کی سے محبت تھی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، وہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ بس رات دن سجدہ ریزی اختیار کی، رات دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کیا وہ تم سے وعدہ کرتے ہیں بے شک جب تم مر جاؤ گے اور جب تم مٹی ہو جاؤ گے اور تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، بے شک تم نکالے جاؤ گے۔ یعنی کافی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تم ایسے وعدے کا اظہار کرتے ہیں یہ نبی؟ یعنی بہت دور کی بات ہے جو ناقابل یقین ہے۔ یعنی یہ کفار و مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نبی تمہیں جو درس دیتے ہیں کہ انسان مر جائے گا اور جب انسان مٹی ہو جائے گا اور مٹی ہونے کے بعد جو ہے وہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسے اگر اس کے نامہ اعمال غلط ہوں گے، اگر اس نے بت کی پوجا کی ہوگی تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تم اس پہ یقین کرتے ہو؟ اتنا لمبا وقت، اتنا لمبا پروسیس، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کفار و مشرکین یہ سردار جو ہے وہ جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی کافر کی سوچ ہے وہ باتیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی تو یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو، یہاں موج کرو، یہاں گھومو، یہاں عیش کرو، عیاشی کرو، یہاں پہ جو ہے جو بھی تم چاہتے ہو یہی کرو، بس یہی سب کچھ ہے، یہاں کے بعد اور کچھ نہیں ہے، ہے نا۔ یہاں عیش کرو، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم کل بروز قیامت نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، یعنی ہمیں تو صرف دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا کے علاوہ اور کون سی زندگی ہے؟ اور ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، صرف دنیا ہی ہماری زندگی ہے اور دنیا کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں رہتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، جب حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی اور کہنے لگے یہ مرد تو صرف اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ہرگز ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کافر و مشرک کیا بولے؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے بے ادبی کی اور کہنے لگے یہ مرد تو صرف اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، ہرگز ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار میری مدد فرما، اور اس پر کہ ان کافروں نے مجھے ہٹلایا اور میری جان کے دشمن ہیں۔ یعنی ہود علیہ السلام کے بھی دشمن ان کی قوم ہو گئی اور جو ہے الٹا ہود ہی علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے باری تعالیٰ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ جو ہے مجھے جھٹلا رہے ہیں اور میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں، تو جو ہے میری مدد فرما، اور یہ میری جان کے دشمن ہیں، یعنی مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
تھوڑا سا وقت باقی ہے، ان قریب ضرور اور ضرور وہ صبح ندامت کرتے ہوئے کریں گے۔ سو رہے تھے یہ لوگ اور ساری رات اور دن ان کا یہی مشغلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام مومنوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے اور باتیں کرتے۔ ایک رات یہ لوگ سوئے، صبح کے وقت حق کے ساتھ ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا اور ان کی آنکھیں کھلیں، لیکن انہیں اس قدر بھی موقع نہ مل سکا کہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکیں اور ہلاک ہو گئے۔ یعنی ہود علیہ السلام پہ اللہ کا عذاب آیا اور ایسی تیز آواز، ایسی زوردار آواز آئی کہ جو ہے جو سوئے تھے وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے اور جو بیٹھے تھے وہ ایک قدم آگے بھی نہ بڑھ سکے۔ اس طرح سے جو ہے لوگ ہلاک ہو گئے، جو جہاں جہاں موجود تھا اللہ نے اسے وہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اگلی آیت میں بس ہم نے انہیں گھاس پھوس کی طرح انہیں کر دیا، یعنی مٹا کر رکھ دیا بس ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زوردار تیز آواز آئی اور پھر زوردار آندھی چلی اور اس آندھی نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اس آندھی نے اسے اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا اور یہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ جس طرح سے ٹکڑا ٹکڑا جو ہے وہ ذرات ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ ریزہ ریزہ ہو گئے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر ان کے بعد بہت ساری قومیں ہم نے پیدا کی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قومیں، سب نے اللہ کی نافرمانیاں کی، سب نے اللہ کو جھٹلایا، سب نے جو ہے وہ اسلام کو جھٹلایا، سب نے انبیاء کو یعنی ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا۔ تو کئی سالوں تک، بعض کو کوئی 100 سال تک ہے نا، کئی 100 سال تک انہیں ڈھیلیں دی گئیں، انہیں مہلت دی گئی، انہیں چانسز دیتے گئے اللہ تبارک تعالیٰ نے، انہیں مواقع فراہم ہوتے گئے، مگر جو وقت عذاب کا مقرر کر دیا گیا وہ اس سے آگے نہ جا سکے، نہ وہ اس سے پیچھے ہٹ سکے۔ یہ وقت پر اسی وقت پر یہ ہلاک ہو گئے۔ وہ جو ہے معافی بھی نہ مانگ سکے، وہ جو ہے توبہ بھی نہ کر سکے، وہ ایک زبان بول بھی نہ سکے، وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے، وہ ایک بالشت ہے نا وہ ہل بھی نہ سکے۔ اسی وقت عذاب آیا، آواز بلند آئی، آواز زوردار آواز آئی اور ان کے دل بند ہو گئے، وہ وہیں ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے رسول مسلسل بھیجے، جب بھی کسی گروہ کے پاس ہمارے رسول آئے، اس امت کے رسول آئے اور انہوں نے اچھی باتیں بتائیں، ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی وقت تھا، آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں مسلم آبادی تھی، لیکن کیا ہے فرعون کی قوم نے، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلام بنائے ہوئے تھا اور بنی اسرائیل کو نوکر بنائے ہوئے تھا اور اس سے جو ہے اپنا خود کو خدا کہلواتا تھا۔ تو اس طرح سے فرعون بھی فرعونیوں کو غلام بنا کر، اور فرعون جو ہے کس کو، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتے تھے، اور اس طرح سے جتنے بھی اس دور کے لوگ تھے وہ بادشاہ کو، کافر جو ہوتے تھے وہ بادشاہ کی پیروی کرتے تھے، اور اس طرح سے ہے نا کفار و مشرکین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد جو ہے آل اوور دا ورلڈ کتنی ہے، اربوں کی تعداد میں ہے، مگر کیا ہے نمازی کتنے ہیں، اس میں نیک لوگ کتنے ہیں، یعنی اکثریت کتنی کی ہے، اچھے لوگوں کی اکثریت کتنی ہے۔ مسلمان ہیں کچھ، کفار و مشرکین مسلمان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، آبادی آج بھی زیادہ ہے۔ اور چلیں مسلمان کو آپ دیکھ لیں، آج پچھلے دور کے مقابلے میں آج کے دور میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، مگر کیا ہے مسلمان جو ہیں وہ بے نمازی ہیں، اکثریت بے نمازی کی ہے، مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں، ان کا تقوی پرہیزگاری جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، بس وہ نام کے مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ 90% لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ آپ سوچیں جمعہ کی نماز پڑھ لیا تو کیا فجر ظہر عصر مغرب عشاء ڈیلی کی 5 وقتی نماز معاف ہو جائے گی؟ کیسے معاف ہو جائے گی؟ فرض نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ بس اگلی آیت میں بس ہم نے اگلوں سے پچھلے ملا دیے، یعنی انہیں بھی موت دے کر جو پچھلے لوگ گزرے تھے انہیں ملا دیا۔ پھر اگلی آیت میں ہے بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، بڑی بڑی طاقتیں گزری، ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔
یعنی بڑے بڑے بادشاہ آئے، مغلیہ سلطنت آئی، ہے نا، عمر شیخ مرزا کا بیٹا بابر، بابر کا بیٹا جو ہے وہ بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا جہانگیر، بابر کا بیٹا جو ہے وہ ہمایوں، ہمایوں کا بیٹا اکبر، اکبر کا بیٹا جہانگیر، جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں، شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب، اورنگزیب کا بیٹا بہادر شاہ ظفر، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلیہ سلطنت آئی، پٹھانوں کا دور آیا، راجپوتوں کا دور آیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے دور آئے، بہت سارے بادشاہ آئے، بہت سارے وزیر آئے، بہت سارے صدر آئے، بہت سارے وزیر اعظم آئے، بہت سارے منسٹرز آئے، بہت ساری حکومتیں آئیں، ہے نا، لیکن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہانی بنا کر رکھ دیا، یعنی جو ہے سب ایک ایک مدت تک رہے، کوئی 5 سال راج کیا، کوئی 10 سال راج کیا، کوئی 20 سال راج کیا، اللہ نے سب کے وجود کو مٹا دیا، سب کے وجود کو ختم کر دیا، ان کے آثار بھی مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، اور یہ لوگ بس قصے اور کہانیاں بن گئیں، اور ایسی کہانیاں بن گئیں، کہانیاں بھی نہیں ہم جانتے، ان کی کہانیاں پڑھتے بھی نہیں ہیں، بس اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتی۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور واضح غلبے کے ساتھ بھیجا، اور فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا، اور وہ عالی قوم تھے، یعنی فرعونوں کا بڑا غلبہ تھا، انہوں نے تکبر کیا، مال بھی تھا، اقدار بھی تھا، اور مسلمانوں پر ان کا غلبہ بھی حاصل تھا، مگر اللہ نے کیا کیا، ان کو تباہ کر دیا، ان کو غرق کر دیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا، وہ کہانی بن گئے۔ وہ بولے کیا ہم ہمارے جیسے 2 بشر کی خاطر ایمان لے آئیں گے، یعنی 2 بشر سے مراد 2 نبی، کون؟ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہم 2 بشر، ہمارے جیسے 2 بشر کی خاطر ہم ایمان لے آئیں، اور ان دونوں کی قوم بنی اسرائیل ہمارے غلام ہے، یعنی ان دونوں کی جو قوم ہے بنی اسرائیل مسلمان، یہ ہمارے غلام ہے، فرعونیوں کی جو ہے غلام ہے، اور ہماری فرما بردار ہے، تو ہم ان پر ایمان لے آئیں تاکہ انہیں غلبہ مل جائے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ دیکھیں ان کے پاس دولت کا نشہ تھا، ان کے پاس جو ہے وہ سرداری کا جو نشہ تھا، سرداری کا تکبر تھا، سرداری کا جو جھوٹا خواب تھا، اور دنیا کی جھوٹی محبت میں یہ مبتلا تھے، وہ دنیا کی وہ دنیا کے آرام کو، وہ دنیا کی دولت کو ہی سب کچھ سمجھ رہے تھے، بڑی عالیشان بنگلہ، بڑے سونے اور چاندی اور ہیرے کے محلات، اور اس طرح سے یہی چیز کو دیکھ کر، بڑی بادشاہت کو دیکھ کر، اور اس طرح سے بت پرستی کو اور خود کو معاذ اللہ نمرود کا دعویٰ کرنا، اور خود کو غرور اور تکبر میں خدا منوا لینا، یہ ان کے لیے کیا تھا، وہ ان کا مشغلہ تھا، اور اسی چیز کو جو ہے وہ کامیابی تصور کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، غرق کر دیا، سمندر میں ہلاک کر دیا، اور وہ بس ایک کہانی بن کر رہ گئے۔ پھر اگلے آیت میں پس وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی بنایا، ہماری قدرت کی نشانی۔ پھر اگلی آیت میں ہے ہم نے انہیں ان دونوں کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا اونچی جگہ کی طرف، یعنی فلسطین، اور وہ سرزمین کے جو رہنے کی جگہ ہے، اور آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا پانی، فلسطین کی سرزمین، جس زمانے میں جو ہے قرآن نازل کیا، اس زمانے میں فلسطین ہر لحاظ سے نعمتوں کا گہوارہ تھا، اور اللہ نے وہاں عیسیٰ ابن مریم کو ٹھکانہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو عطا فرمایا۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں تو پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ ہر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا، مگر اللہ ہی محافظ ہے، اللہ ہی جو ہے کیئر ٹیکر ہے۔ تو پھر اگلی آیت میں اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، بے شک یہ تمہارا گروہ ہے، ایک ہی گروہ ہے، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرو۔
یعنی نبی اور رسولوں کو بھی جو ہے وہ ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اب سوچیں تو یہ اللہ کی مصلحت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اپنے نیک بندوں پر، اور یہ اللہ کی ربوبیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کی شان الوہیت کیا ہے، اللہ کی مقام معبودیت کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی خوف دلاتا ہے۔ اس لیے خوف دلاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ذریعہ، انبیاء کے ذریعہ، رسول کے ذریعہ، اللہ کے پیغمبروں کے ذریعہ ہم لوگوں کو یہ اللہ نصیحت دے رہا ہے کہ تم بھی اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو، اللہ کی بارگاہ میں خوف کرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اور اللہ سے معافی طلب کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سورہ مومنین کی آیاتوں کو پڑھنے کے بعد ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں سورہ مومنین کی جو ہم نے آیات کی تفسیر ہم نے سماعت کی، جو ترجمہ ہم نے سنا، اس پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نیک بندوں کا ذکر تھا اور نیک بندوں کی جو صفات بیان کی گئی تھیں، ایسی صفات ہمارے دلوں میں، ہمارے جو ہیں ظاہر میں، ہمارے باطن میں وہ آ جائیں، اور ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے اور اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ میں جھکنے والے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔